سخت آپس میں بہت مہربان، اور آپ انہیں رکوع و سجود میں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی ڈھونڈتے ہوئے پائیں گے۔ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ شہادت ہے، اور اس بات پر تاریخ کی ساری کتابوں کا اتفاق ہے۔ یکم محرم، لیکن آپ پر حملہ کس تاریخ کو ہوا، کتنے دن آپ زخمی حالت میں رہے، اس کے بارے میں تھوڑا تاریخی کتابوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ تو جو آدمی جو کتاب پڑھ لیتا ہے یا اخباروں میں جو اسلامی یا مذہبی کوئی کالم ہوتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، اس حساب سے وہ سوچ بنا لیتے ہیں فلاں کو۔ مثلاً گزشتہ دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 4 مضمون جنگ کے ایک صفحے پر، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر فرقے میں سے فرقہ کہہ لیں، مسلک کہہ لیں، اس کے ایک آدمی کا ایک مضمون دے دیا جائے تاکہ کوئی آدمی ساری دیکھ لے تو اس کو درمیانی بات معلوم ہو جائے۔ ایک ہی صفحے پر جو مضمون ہیں ان میں بھی فرق ہے۔ ایک صفحے پر کسی نے لکھا 27 ذوالحجہ آپ پر فجر کے وقت حملہ ہوا، کسی نے 28 ذوالحجہ لکھا، کسی نے وقفہ 3 دن کا بتایا، یعنی اس مہینے میں جو ذوالحجہ کی 30 تاریخ تھی نہیں، 28 29 اور یکم، اور بعض نے جناب 5 دن لکھے ہیں، انہوں نے وہ 30 دن کا ذوالحجہ کا مہینہ بنایا۔ یہ تھوڑا فرق ہے۔ تو جو آپ پر حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں تو تھوڑا فرق ہے، لیکن آپ کی روح کا جسم پاک سے نکل جانا، روح کا کف سے انسری سے نکل جانا، اس کے بارے میں اتفاق ہے۔ یکم محرم۔ اچھا، اب ایک آدمی ہے وہ اپنے علمی سطح کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی نقطے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک نقطہ جو ہے اپنے حساب سے وہ یہ کہتے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ بھی شہادتوں سے شروع ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت، دو۔ ذوالحجہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری کا چلایا جانا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت۔
تو کہتے ہیں کہ اس سے لگتا یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا بھی شہادت سے اور قربانی سے، اور اسلام کی تکمیل بھی شہادت اور قربانی پر ہوتی ہے۔ غریب ہو، سادہ ہو، رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ انہوں نے شعر میں اپنا فلسفہ جو ہے ایک شعر کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں برابر نہیں ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری آدمی تک کوئی دو آدمی بھی ایک جیسے اللہ نے پیدا نہیں کیے، شکلیں ملتی بھی ہوں پھر بھی، اور جڑواں بھی ہوں، ایک ہی نطفے اور ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے، وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف۔ جل شانہ کی کسی کام میں تکرار بھی نہیں ہے اور قدامت پرانا ہونا بھی نہیں ہے۔ نہیں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، تبدیلی ہر لمحے ہو رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ عمل جاری ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ساکن نہیں، حرکت نہیں، کوئی چیز۔ یہ علیحدہ بات ہے، ہم حرکت کر رہے ہیں، ہمیں حرکت کا پتہ نہیں چل رہا۔ بھئی زمین کتنی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہی ہے، سال میں سورج کے گرد چکر لگا لیتی ہے۔ سورج کے گرد بھائی چکر لگا لینا ایک سال کے اندر کوئی تھوڑی رفتار کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ زمین کو پیسنجر گاڑی ہے، یہ تو بھائی سپر قسم کی ایکسپریس گاڑی زمین۔ اس کے علاوہ بھائی سورج جو ہے وہ اس کے ساتھ جتنی چیزیں اللہ نے وابستہ کی ہوئی ہیں نظام شمسی کے دائرے میں آتی ہیں، سورج انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے 3.5 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سورج گردش کر رہا ہے۔ فکر میں فرق ہو سکتا ہے لیکن فکر چھوٹی نہیں ہے، جتنی میں نے بیان کی ہے احتیاط کے ساتھ اس سے زیادہ ہو سکتی، کم نہیں۔ اچھا بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی صفت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے روحانیت کا اور نورانیت کا اور اقربیت کا ایسا سورج بنایا ہوا ہے کہ اس سورج سے 1,24,000 روشنیاں نکلتی ہے۔ یہ سورج جو ہے اس سے 7 روشنیاں نکلتی ہیں۔ رب غائب، میٹرک والے سمجھ گئے ہوں گے، ایک ترتیب ہے خاص اس کے ساتھ۔ اور روحانیت کے جو سورج ہیں ان کی روشنیوں کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اس لیے بھائی اس روحانی دھوپ کے اندر جو آتا ہے اس کے اندر جو اپنی صفتیں ہیں وہ چمک جاتی ہیں۔
کوئی سخی ہے اس کی سخاوت چمک جاتی ہے، کوئی دین کے معاملے میں سختی کرنے والا ہے اس کی صفت چمک جاتی ہے، کوئی رحم کرنے والا اس کی صفت چمک جاتی ہے۔ ہر انسان کو روحانیت کے سورج سے کوئی روشنی ملتی ہے، اور وہ اسی روشنی کے سلسلے میں آگے چلتا رہتا ہے۔ اب آ جائیے وہ قرآن مجید پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم احترام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، رسول ہیں کہتے ہیں، لیکن ترجمہ یہ بنتا ہے محمد اللہ کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوق ہے، بندہ ہے، رب ہے۔ ہاں جی، رب کسی کو جس طرح بھی پکارے، ہاں جی، کسی کو یا آدم کہہ کر پکارے، کسی کو یا ایھا النبی کہہ کر پکارے، اللہ کی مرضی۔ یہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، یہ ایک دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دعویٰ یہ اسی لیے تو کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا۔ جس نے جناب وہ سویڈن میں دوسری دفعہ آگ لگائی ہے وہ ماننے والا، دعویٰ ہے، اور دعویٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا اور ثابت نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ دلیل نہ ہو۔ دعویٰ دلیل کا مطالبہ کرتا ہے، دلیل اس لیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ان کو کہہ دیں دلیل لاؤ اگر سچے ہو۔ کفار نے بھی دلیلیں مانگی تھی، اس لیے کہ دعویٰ دلیل کا تقاضا رکھتا ہے، اور جل شانہ نے بھی دلیلیں مانگی لاؤ۔ اس لیے بھائی جل شانہ نے ایک دعویٰ بیان کر کے، اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی دلیل آدمی یہ کہے کہ بھئی ہے یا نہیں ہے، بھئی میں کہتا ہوں دلیل بیان فرمائی ہے۔ ایک اسی آیت میں ایک لفظ کے فرق کے بغیر اللہ پاک نے دلیل ارشاد فرمائی، اور دلیل کیا ہے؟ اگر تم نے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے کوئی دعویٰ چاہتے ہو تو میرے حبیب کے غلاموں کو دیکھ لو۔ صحابہ کرام رسالت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعوے کی دلیل ہیں۔ تاریخ انسانی میں ایسا نہیں ہوا جیسی جماعت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض نظر سے اور معجزہ برہانی سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت سے جو جماعت تیار ہوئی، اس کی مثال نہیں ملتی کائنات میں۔ حوالے بہت ہیں سلسلے کے کہ فلاں نے کیا کیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا جو وہ نہیں مانا تھا، ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام جن لوگوں کو لے کر نکلے تھے مصر سے، اور ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جاگتے ہوئے، خواب میں نہیں جاگتے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ جب دشمن پیچھے قریب پہنچ گیا اور ان کو خطرہ پڑ گیا اور یہ پکار اٹھے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے،
تو موسیٰ علیہ السلام نے پورے اعتماد کے حال میں قال کلا، ہرگز نہیں. عصا کو دریا پر مارا، سمندر بحیرہ کلثم، اس میں راستے بن گئے. پانی جناب ایک لمحے میں برف کے بلاکوں میں تبدیل ہو گیا. وہ برف کے پہاڑ جناب سمندر کے اندر، راستہ بن گیا. جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پاؤں پر چل کر وہ لوگ جو ہیں سمندر سے پار ہوئے. آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون اور اس کے ساتھی جو ہیں لشکری فرعون و جنود، وہ سارے کے سارے ڈوب گئے. اس کے باوجود بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کیا تھا اپنے لوگوں نے. یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے کبھی. تو بھائی کہنا یہ ہے کہ جس طرح شاگرد کا کردار دلیل ہوتا ہے استاد کی تربیت کا، اور مرید کا کردار دلیل ہوتا ہے پیر و مرشد کی تربیت کا، اور اولاد اس کا کردار دلیل ہوتا ہے ماں باپ کی تربیت کا. بالکل اسی طرح امتیوں کا کردار دلیل ہوتا ہے اپنے نبی کی سیرت کا اور تربیت کا. اب جو مرضی کردار پیش کر لیں، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے. اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعوی رسالت کے لیے جو دلیل چاہیے جیسی مرضی پیش کر لو. امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتوت ابو جہل والے، کرتوت عبداللہ بن ابی والے، منافقوں کے سردار والے. اچھا بھائی، بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دعوی رسالت کی دلیل پیش کی گئی ہے صحابہ کرام کا ذکر کر کے، اس میں بھی ایک بڑا عجیب راز ہے تربیت میں، ترتیب میں. اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ میں نے سب سے پہلے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب یہ بات پڑھی تھی بہت پہلے. وہ کہتے غور کرو، والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں. سارے صحابہ صاحب تھے، والذین جمع کا صیغہ ہے یہ، سارے ساتھ تھے. سب کو صحابی اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحابی کا ترجمہ ہی ہے ساتھی. لیکن سب سے زیادہ حضور کے ساتھ کون رہا؟ ہاں غور کرو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. زندگی میں تو وہ ساتھ رہے ہی. اللہ پاک نے بھائی قیامت تک کے لیے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب ساتھی بنا دیا. والذین معہ ثانی اسلاموں غارو بدرو قبر. علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے، وہ اسلام میں بھی ثانی ہے اور غار ثور میں بھی ثانی ہے اور بدر میں بھی ثانی ہے اور قبر میں بھی ثانی ہے. ثانی اسلاموں غارو بدرو قبر. امن الناس
بر مولا ماں، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے۔ یہ حدیث شریف ہے بھائی، علامہ اقبال نے یہ جو بات کی ہے نا، اس کے پیچھے حدیث شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی آدمی نے زندگی میں کبھی ہم پر احسان کیا ہو، ہم نے اس کا بدلہ اسے دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، یہ بدلہ قیامت والے دن ان کو دیا جائے۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت۔ اس پر غور کرو بھائی، سختی کس کی مشہور ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بات بھی میں کئی دفعہ دوبارہ میں اس لیے کہتا تھا کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے، نیاز بھی اس کو بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان بزرگوں کا نام جو ہے نہ لیا جائے۔ جس طرح آپ مثلا احترام میرا نام نہیں لیتے، تو یہ کہہ دیتے قاضی صاحب، آخر صاحب، صوفی صاحب، نام نہیں لیتے۔ کس لیے نہیں لیتے؟ احترام۔ تو کہتے اگر بھائی ہمارا آپس میں احترام بنتا ہے تو ان بزرگوں کا احترام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب مجھے سب سے پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں، اور خاص طور پر جو آپ کے خطوط ہیں، مکتوبات مجدد الفسانی، ان سے پتہ چلتا ہے۔ مکتوبات میں آپ نے کبھی ایک دفعہ بھی مجھے مثال نہیں ملی کہ آپ نے خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا۔ جب بھی ذکر کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں چوتھے جو خلیفہ ہیں ان کے لیے کیا آپ نے لفظ اختیار فرمایا ہوگا، تو میں نے اچھی طرح جگہ جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی مکتوبات شریف میں، تو ان کا جب ذکر کرتے ہیں لکھتے ہیں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین۔ اور بھائی وہ جو کشمیر کے بزرگ ہیں، حضرت امیر کبیر علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کشمیر میں جو مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کی وجہ سے جاتے تھے اپنے دیش، پھر کشمیر کا چکر اکثر لگاتے رہتے تھے، 2-4 سال کے بعد چکر لگاتے تھے، اور آخری چکر میں کتابوں میں لکھا ہے کہ 4000 سید ان کے ساتھ ہوتے تھے، 4000 سید۔ اور جب وہ سید جو ہے نا پورے جوش کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے تو کشمیر کی پہاڑیاں بھی ساتھ ایسے لگتا تھا جو آپ دے رہی ہیں۔ انہوں نے بھائی جو آپ کے بزرگوں کے القاب اپنے اوراد فتحیہ میں لکھے ہیں، شروع نے ایسے کیا رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا، یہاں سے شروع کر کے نا پھر آگے جا کر وہ کہتے ہیں وبالصدیق وبالفاروق وبذی النورین وبالمرتضی ائمۃ۔ حضرت امیر کے بجائے مرتضیٰ کا لفظ، یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ امیر تو اور بھی تھے، مرتضیٰ جو ہے یہ حضرت آپ کے نام کے ساتھ جوڑ گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، نام نہیں لیتے۔ اس لیے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ کہہ لوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، سمجھ جائیں آپ نام۔ اور ہمارے ہاں حیرت یہ ہوتی ہے کہ اہل بیت اطہار اور امت کی ماؤں کے نام لیتے ہیں،
میں نے خلفائے راشدین کی 2 مثالیں بیان کی ہیں، ان کے نام نہیں لیتے ہمارے بزرگ، نام لے لے کر کیا کریں؟ بہرحال چلو، یہ جو ہے نا اشداء علی الکفار کا مصداق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں طبعی طور پر سختی تھی، جیسے میں نے کہا نا ہر آدمی کے اندر ایک خاص وصف ہوتا ہے، وہ پھر جیسا جیسا وصف تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض نور ہے اس کے حساب سے وہ چمک جاتا تھا، ہاں جی، چمک بڑھتی جاتی تھی، سختی تھی آپ میں۔ جب مکہ مکرمہ میں یہ بات مشہور ہو گئی اور لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، بڑے بڑے اچھے لوگ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ مسلمان ہو گئے، تو ایک وہ کھلبلی مچ گئی مکہ مکرمہ، تو یہ آپ کی سختی کا عالم تھا۔ آپ نے تلوار ہاتھ میں لی اور کہا کہ میں آج ہی یہ فیصلہ کر دوں گا، یہ سختی۔ اب جناب کیا ہوا سختی کے، اگر میں واقعہ بیان کروں گا تو آپ نے سنا ہوا بھی اور پھر وقت بھی سارا نکل جائے گا۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں موجود تھے، دار بری ارقم، جا کر زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، بڑی جذباتی کیفیت سے ہو کر آیا، ہاں جی، بیان کی تلاوت کا کانوں میں پڑ جانا، دروازہ کو زور زور سے کھٹکھٹانا، ہاں جی، پوچھنا یہ کیا پڑھ رہی تھی، انہوں نے بہانہ کیا ہوگا، وہ سارا جو کچھ ہوا تھا ایک جذباتی پس منظر تھا، دروازہ زور سے اندر جناب صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، ملاقات تعلیم ہوتی تھی، ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی ملاقات جو ہے یہ کوئی یہ وقت گزارنے کے لیے اور گپ شپ کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں جناب وہ کئی آ جاتے ہیں، وہ کل عصر کی نماز کے وقت دیکھا تھا نا آپ نے، جی، وہ جناب بچہ گود میں لیا، بچے نے جناب بچہ پیشاب کر دیتا تو اس نے بتانا ہی نہیں تھا کہ بھائی بچے نے پیشاب کر دیا، سارا خرچہ دینا پڑنا تھا نا پھر، اس لیے بھائی وہاں سے آبا موجود تھے، کھٹکھٹا دروازہ کھٹکھٹانے کی جو کیفیت ہوتی ہے آدمی کو بالکل گھر والوں کو پتہ چل جاتا کہ کون آدمی دروازہ کھٹکھٹا، جتنے بھی گھر کے افراد ہوتے ہیں ہر آدمی کا اپنا اپنا انداز، کیسے تو گھبرا گئے، اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹا، جس طرح میں کئی دفعہ بہت کوئی زور سے کھٹکھٹا دے تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی تم نے بتانا کہ میں آ گیا ہوں کہ تم نے مردہ زندہ کرنے ہیں، اتنی زور سے کھٹکھٹاتے، گھبرائے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی حضور، کسی نے شراغ میں سے دیکھا تو باہر وہ کھڑے تھے، ہاتھ میں تلوار بھی تھی، حضور بار عمر ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مجھے بھائی اس کی خاموشی کی وجہ یہ سمجھ آتی کہ آپ نے دعا کی ہوئی تھی کہ یا اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر مجھے دے دے۔ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، عمر بن ہشام، اس لیے آپ کو ضرور ہے کہ اطمینان تھا، دوسرے لوگ جو اس منزل کے نہیں تھے، پریشان ہو گئے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور اگر عمر نیک ارادے سے آیا ہے
ان کو بھی دعا کا پتہ تھا نا۔ نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک، اگر نیک ارادے سے نہیں آیا، برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ انہوں نے دروازہ کھولا گیا، اندر داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص کا کونا جو ہے اس کو پکڑا، ہلایا اور فرمایا کہ عمر کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ نے تمہارا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو؟ تو کام اٹھے، حضور ہاں وقت آ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دار بنی ارقم میں صحابہ کرام چھپ کر تعلیم حاصل کر رہے تھے، دروازہ بند تھا، خطرہ تھا معاشرے کے لوگوں کی طرف سے، لیکن آپ نے جب کلمہ پڑھا تو موجود جو صحابہ تھے ان پر ایسی خوشی کا عالم طاری ہوا کہ یہ انہیں خیال ہی نہیں رہا کہ ہم یہاں چھپ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ اب وہ جو شدت مذمومہ تھی، مذمت کی جانے والی، برا سمجھی جانے والی جو شدت مذمومہ تھی، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس شدت کو شدت محمودہ بنا دیا، قابل تعریف شدت ہو گئی۔ بہت خوشی کا عالم ہے۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام بھی حاضر ہو گئے اور انہوں نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استبشر اہل السماء باسلام عمر، آسمان والے عمر کے اسلام قبول کرنے پر خوش ہو رہے ہیں۔ اور بھائی شدت محمودہ کا دوسرا مظاہرہ یہ ہے کہ آپ نے عرض کی، حضور کافر بتوں کی، جھوٹے خداؤں کی اللہ عبادت کرتے ہیں، ہم سچے خدا اور اپنے اللہ کی چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ اللہ عبادت کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو خانہ جنگی نہیں چاہتے تھے، نہ ایک دوسرے کی معاشرے میں، لیکن اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے کہ آپ بھئی اگر آپ کا قول وہی ہے تو عمل وہی نہیں ہے، عمل تو آگے کی چیز ہے قول سے۔ انہوں نے یہ عرض کی اور چلو ٹھیک ہے، 40ویں مسلمان تھے آپ، 40ویں، اس لیے بھائی میں یہ 40 والے عدد، یہ جو عدد ہے نا اس کا میں بڑا خیال رکھتا ہوں۔ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ساری کتابوں میں لکھا ہے 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ 41 دفعہ بڑی فضیلتیں لکھی ہیں۔ جب سے مجھے ابن 40 کے بارے میں پتہ چلا میں نے ایک کام کر 40 دفعہ پڑھا۔ 40ویں مسلمان تھے آپ، 20 مسلمانوں کی 2 صفیں بنی، ایک کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کے آگے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حرم شریف میں جب 2 قطاریں یوں پہنچی نا تو جتنے لوگ موجود تھے ہجوم ہو گیا لوگوں کا، تو آپ اس ہجوم کے پاس گئے اور فرمایا کہ ہم کسی کی جان، مال، عزت، آبرو کو نقصان نہیں پہنچانے کے لیے آئے، ہم اپنے معبود کی عبادت کرنے کے لیے اس کے گھر میں آئے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کر رہے۔ اب اگر کسی کو زام ہو
اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہو اور بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو تو پھر آ کر ہمیں روک لے۔ پہلی نماز تھی حرم شریف میں جو علی اعلان نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے 40 مسلمانوں کی امامت فرماتے ہوئے حرم شریف میں ادا کی۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ تو بھائی شدت جو ہے یہ مذموم شدت بھی ہوتی ہے قابل مذمت، اور یہ محمود شدت بھی ہوتی ہے قابل تعریف۔ دین کے معاملے میں شدت قابل تعریف سمجھی جاتی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ مانگنے والوں کے بارے میں اور کھیلنے کے لیے بچے ساتھ لانے والوں کے معاملے میں میں شدت کرتا ہوں تو بعض لوگ جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شدت جو ہے ہر جگہ شدت بری نہیں ہے، شدت کسی جگہ اچھی بھی ہے۔ اور قرآن مجید نے اشداء علی الکفار کیا کر اس طرح کی شدت کی تعریف فرمائی۔